جی ناظرین السلام علیکم۔ اور ملک کی سیاست اور پاکستان کی سیاست ایک ایسی چیز ہے جس میں کبھی بھی حیرانگی اور نئے حیران کن موڑ ختم نہیں ہوتے۔ ہر لمحہ ایسی چیز ہو رہی ہوتی ہے جو پہلے کبھی وقوع پذیر نہیں ہوتی۔ اسی حوالے سے آج کا ویلاگ ہے، 3 خبروں پر آپ سے بات کرنی ہے اور اس کے علاوہ کچھ ان خبروں پر تجزیہ بھی شامل ہے۔ پہلی خبر جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے کہ بہت عرصے سے ہم یہ سن رہے تھے کہ مسلم لیگ نون کے اندر بہت زیادہ اختلافات ہیں، لیکن یہ اختلافات کبھی سرفس پر نہیں آتے تھے۔ بین بات رہتی تھی اور پھر بھی تایا ابو چچا جان ماموں خالہ اس طرح کے معاملات رہتے تھے اور کھل کر کبھی بات نہیں ہوئی کہ جو وہ لوگ 2 طرح کے گروپ ہیں اس کے اندر۔ ایک وہ ہیں جو ووٹ کو عزت دینے والا نعرہ بڑے دبنگ طریقے سے لگاتے ہیں، اور ایک وہ ہیں جو سر جھکا کے خدمت کو عزت دو کا نعرہ لگاتے ہیں۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ کن کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ تو یہ باتیں ہمیشہ افواہوں کی صورت میں، منہ شگافیوں کی صورت میں، تجزیوں کے بارے طرح یا ذرائع سے ملی ہوئی خبروں کے ذریعے ملتی تھی، لیکن اس کے بارے میں آج بڑی ویزیبل چیز سامنے آئی ہے اور اس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے۔ ابھی کچھ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا مریم نواز نے پیٹرول کی قیمت بڑھانے پر اپنی ہی حکومت کے خلاف ٹویٹ کیا اور پہلی دفعہ یہ بتایا کہ نواز شریف تو اس میٹنگ سے اٹھ کے چلے گئے تھے، اب پارٹی ساری نواز شریف کی ہے۔ یہ تو بم بن کے گرا تھا یہ ٹویٹ مسلم لیگ نون کے اوپر، اور مفتاح اسماعیل جو ہیں وہ ان کی پوزیشن بڑی خراب ہوئی تھی۔ اس وقت لوگوں نے کہا مریم نواز کو ایسا ٹویٹ نہیں کرنا چاہیے، پارٹی کے اختلافات جو ہیں وہ سامنے نہیں لانے چاہیے، پبلک نہیں کرنے چاہیے، لیکن اب معاملات اس سے زیادہ دگرگوں ہو گئے ہیں۔ آج 2 لوگوں نے پریس کانفرنس کی، اور طلال چودھری اور عابد شیر علی۔ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ عابد شیر علی سے میں بہت اچھی طرح واقف ہوں۔ وہ بہت عرصہ لندن میں رہے ہیں، یہاں پر ان کو گرفتاری کا ڈر تھا تو وہ پاکستان واپس نہیں آئے عمران خان کے دور میں، اور نواز شریف کے بہت ہی کلوز ہیں۔ نواز شریف ان کو بچوں کی طرح اور ٹریٹ کرتے ہیں۔ تو وہ بھی اس پریس کانفرنس میں تھے اور انہوں نے اپنی حکومت اور اپنے وزیر خزانہ کے اوپر جو گفتگو کی، کیوں کی، اس کے پیچھے اصل کہانی کیا تھی، اصل واقعہ کیا تھا، کون کیا چاہ رہا ہے، کون مفاہمت چاہ رہا ہے، کون مزاحمت چاہ رہا ہے، کون واپس آ رہا ہے، کون یہاں سے جا رہا ہے، اس حوالے سے بات کریں گے۔ دوسری جانب پرویز الہی صاحب اور وہ جو ہیں اب وفاق سے ٹکر لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ 2 چیزیں سامنے آئی ہیں۔ ایک تو رانا ثناء اللہ کے خلاف انہوں نے گجرات میں ان کے اوپر بہت پریشر بڑھ رہا تھا، فواد چودھری بار بار کہہ رہے تھے کہ بھئی وفاق میں ہم پہ پرچے ہو رہے ہیں، آپ ان کے اوپر پنجاب میں پرچے کیوں نہیں کر رہے؟ مطلب یہ آئین قانون کی کوئی اہمیت نہیں ہے، مقصد سارا یہ ہے عدلے کا بدلہ۔ تو اگر انہوں نے پرچہ کیا تو آپ بھی پرچہ کریں۔ تو پرویز الہی صاحب نے گجرات میں رانا ثناء اللہ کے خلاف ایک پرچہ درج کرا دیا ہے، اور اس پہ اب لگ رہا ہے کہ معاملات کچھ خراب ہوں گے۔ رانا ثناء اللہ پنجاب جاتے ہیں تو کیا ان کی گرفتاری ہو جائے گی؟ کیا اس حد تک پرویز الہی جائیں گے، یا اندر سے وہ نون لیگ کے ساتھ رابطے میں ہیں اور میٹھی میٹھی کارروائی کر کے سائڈ پر ہو جائیں گے؟ یہ بڑی امپورٹنٹ خبر ہے۔ اس کے علاوہ فوج مخالف بیانات پر، اور یہ بیانات نئے نہیں ہیں، پی ٹی آئی کے مقامی رہنما نے لاہور کے گرین ٹاؤن کے تھانے میں مریم نواز اور دیگر رہنماؤں کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی درخواست دے دی۔ یعنی ادھر عمران خان فوج مخالف، فوج کو بغاوت پر اکسانے والی کہانی میں پھنسے ہوئے ہیں، ادھر مریم نواز اور مختلف رہنماؤں کے خلاف یہ کارروائی شروع ہو گئی ہے۔ اور تیسری خبر جس پر ہم نے بات کرنی ہے وہ سیلاب کی تباہ کاریاں ہیں۔ ان سیاستدانوں کی لڑائیاں، اقتدار کی جنگ اپنی جگہ،
پاکستان اس وقت بہت بڑے سانحے سے گزر رہا ہے اور کوئی بھی اس کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی اس پہ، اور اس میں کسی شخص کو، مطلب اس میں میں وہ بات نہیں کروں گا کہ عمران خان کی 2 جگہ حکومت ہے اور وفاق میں کچھ نہیں ہے، وفاق میں شہباز شریف صاحب تو دورے کر رہے ہیں اور اس نے یہ کر دیا، سارے بری طرح ناکام ہوئے ہیں۔ 1000 سے زیادہ پاکستانی انسانوں کی، پاکستانیوں کی جان گئی ہے، لوگوں کے گھر، مال، اسباب، مویشی سب کچھ بہہ گیا ہے۔ اور وہ ابھی مجھے کسی نے ایک واٹس ایپ پہ ایک ویڈیو بھیجی اور بڑا ہی تکلیف دہ منظر تھا کہ ایک بوڑھا شخص جو ہے، شام کا وقت ہے، سورج ڈوب رہا ہے اور سامنے اس کے، وہ کنارے پر بیٹھا ہے، اس کا گھر پانی بہا کر ایک تند ریلے کے ساتھ لے کر جا رہا ہے۔ تو اس پہ ایک شعر مجھے یاد آیا کہ وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ اس طرف شہر ادھر ڈوب رہا تھا سورج، اس طرف شہر ادھر ڈوب رہا تھا سورج، کون سیلاب کے منظر پہ نہ رویا ہوگا۔ یہ 3 باتیں ہیں جس پر ہم آج کا وی لاگ کریں گے، اور جو ساری باتیں امپورٹنٹ ہیں کہ اس کے پیچھے کیا عوامل ہیں، ان عوامل کو بھی ہم تفصیل سے بحث میں لائیں گے۔ دیکھیے، جو مسلم لیگ نون میں نا اختلاف ہے، جو یہ شخص کہتا ہے کہ اختلاف نہیں ہے، نہیں پارٹی ایک قائد کے نیچے جمع ہے، وہ بیسیکلی جو کارکنوں کے سینوں پر زخم لگے ہیں ان کی مرہم پٹی کر رہا ہے، ان زخموں سے نظریں چرا رہا ہے۔ لوگ بہت زیادہ آزردہ ہیں۔ 2-3 باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے عمران خان کو اتنی سپیس دے دی ہے، آپ کی میڈیا پالیسی بہت ہی تباہ کن ثابت ہوئی ہے اور سارا وقت میڈیا عمران خان کرتا رہتا ہے، جبکہ وزیر اعظم شہباز شریف ہیں۔ آپ کو منور کرنا ہی نہیں آیا میڈیا کو۔ دوسری بات یہ ہے کہ وزارت خزانہ میں جو کچھ ہو رہا ہے، IMF سے معاہدہ کیا اور فٹافٹ جی مطلب ٹھیک ہے معاہدہ ہو گیا، تالیاں بجائیں، تالیاں بجائیں، بہت اچھی بات ہے، اور جو IMF نے کہا وہ کرنا شروع کر دیا۔ عوام پر اگر وہ کہتے ہیں کہ 6 روپے پیٹرول بڑھائیں تو ہم تو 10 روپے بڑھانے کو تیار ہیں، اس لیے کہ ہم نے ایک احمقانہ نعرہ تخلیق کیا ہوا ہے کہ ہم نے اپنی سیاست کی، ریاست کی خاطر قربانی دی۔ یہ انتہائی احمقانہ بات ہے۔ یہ اسی طرح کی بات ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ ہم نے اس لیے مرنا قبول کیا کہ ہمیں زندہ رہنا تھا، تو ایسی کوئی یہ کہانی بالکل غلط ہے۔ آپ IMF کے چنگل میں پھنسے ہیں، آپ IMF سے اس طرح نیگوشیٹ نہیں کر سکے جس طرح آپ کو کرنا چاہیے تھا، وہ معاہدہ ری نیگوشیٹ نہیں ہوا، اور اسی طرح آپ جو ہے لوگوں کے سامنے رسوا ہو رہے ہیں، کیونکہ اب آپ وہی عمران خان والے معاہدے پر چل رہے ہیں۔ جو عابد شیر علی نے باتیں کی، انہوں نے کہا کہ طلال چودھری نے کہ ہمارا مقابلہ عمران خان کے ساتھ نہیں ہے، عمران خان کو تو وہ ایک سیاسی قوت سمجھتے ہی نہیں ہے، وہ تو اسے ایک کٹ پتلی سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا مقابلہ تو بجلی کے بلوں کے ساتھ ہے، ہمارا مقابلہ تو پیٹرول کی پرائس کے ساتھ ہے۔ ہر روز آپ بڑھاتے رہیں گے، پھر کہیں گے کہ عمران خان کا بیانیہ مقبول ہو رہا ہے۔ آپ کریں پیٹرول کی قیمت کم، آپ کریں بجلی کی قیمت کم، آپ لوگوں کے لیے فلاح کے پروجیکٹ لگائیں، پھر دیکھیں عمران خان کا بیانیہ زیادہ مقبول ہوتا ہے یا آپ کا بیانیہ زیادہ مقبول ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے، لوڈ شیڈنگ کو بھی آپ کنٹرول نہیں کر سکے، یہ آپ کی ناکامی ہے۔ ہم نے بہت عرصہ تنقید نہیں کی کہ ہر حکومت کو تھوڑا سا بریدنگ سپیس دینا چاہیے، لیکن اب بہت وقت گزر گیا نا، آپ کب تک کام کریں گے؟ یہ 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ مختلف علاقوں میں ہو رہی ہے، اور یہ وہ لوڈ شیڈنگ ہے جسے نواز شریف نے ختم کیا تھا۔ اور پھر انہوں نے عابد شیر علی نے یہ بھی فرمایا کہ مفتاح صاحب آپ دفتر سے باہر نکلیں۔ مفتاح اور طرح کے آدمی ہیں، وہ جو ہے لیپ ٹاپ پر فگرز، کیلکولیٹر پر یہ ساری چیزیں کرتے ہیں، اچھے آدمی ہیں، لیکن جو عوام کی ضروریات کا، عوام کی تکالیف کا اس طرح درد نہیں ہوتا۔ دیکھیے، یہ جو ماہرین معیشت یا بڑے اکاؤنٹنٹس ہوتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ کرتے یہ ہیں کہ اچھا اس مد میں 8 ارب روپیہ کم ہو رہا ہے تو ادھر سے اٹھا کے ڈال دیں،
ادھر سے ڈال دیا حساب برابر ہو گیا، بہت اچھی بات ہے۔ ایسا نہیں ہوتا، جس جگہ سے آپ نے وہ 8 ارب روپیہ نکالا ہے ہو سکتا ہے وہ لاکھوں خاندانوں کا روزگار ہو، لیکن چونکہ آپ پیپر پہ کام کرتے ہیں، لیپ ٹاپ پہ کام کرتے ہیں، آپ نے اپنا حساب تو کلیئر کر دیا لیکن ان زندگیوں کا خیال نہیں کیا۔ تو انہوں نے ڈائریکٹ طنز کیا کہ مفتاح کے اوپر کہ بھائی یہ، اور نام لے کر کیا تو جس کی پہلے روایت نہیں ہے۔ پھر انہوں نے کہا جی کہ عوام کو جو ریلیف دیا گیا، وہ ریلیف تو جناب 200 یونٹ تو ایک موٹر چلائیں آپ، چھوٹی سی موٹر اگر گھر میں لگی ہو پانی کھینچنے والی تو اس کا بل 200 روپے آ جاتا ہے۔ تو آپ نے کیا ریلیف دیا عوام کو؟ یعنی 200 سے کم یونٹ والوں کو ریلیف ملا ہے، تو 200 یونٹ سے کم والے تو مطلب وہی ہوں گے جو فٹ پاتھ پہ رہتے ہیں یا کسی جھگی میں رہتے ہیں اور ان کے پاس ایک بلب ہے اور ایک پیڈسٹل فین ہے۔ تو اس سے زیادہ ریلیف ریکوائرڈ ہے۔ پہلے یہ انیشلی سنا تھا 300 یونٹ تک ریلیف ہونا تھا، لیکن یہ جو ہے 200 یونٹ تک بعد میں، ظاہر ہے وہ نمبر کیلکولیٹ کیوں گے، نہیں ادھر سے یہ نہیں ہو رہا تو چلو ادھر کر دیتے ہیں۔ اب اصل بات کی طرف ہوتے ہیں، اصل کہانی کیا ہے؟ نواز شریف صاحب کو خوش نہیں ہے اس حکومت کی کارکردگی سے۔ ان کا بنیادی کنسرن یہ ہے کہ عوام کو ریلیف دیا جائے۔ یہ حکومت عوام کو ریلیف دینے میں ناکام رہی ہے، اس کو تسلیم کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بیانیے کی سطح پر بھی آپ کو جگہ جگہ مات ہو رہی ہے، شکست ہو رہی ہے، آپ کچھ بھی نہیں کر پا رہے، اور عمران خان ہر ضمنی انتخاب جیتتا جا رہا ہے۔ ہری پور کا عمران خان کا جلسہ آپ نے دیکھا، بہت بڑا جلسہ تھا۔ تو آپ نے کیا ڈیلیور کیا؟ آپ ڈیفنس پہ ہی رہیں گے، عمران خان ایک بات کہے گا آپ اس کا جواب دیں گے اور بیٹھ کے باتیں کریں گے کہ بہت اچھا جواب دیا۔ آفنس پہ نہیں آ سکتے، نہیں یہ ان کی سرشت میں نہیں ہے۔ اب جو مریم نواز، 3 لوگ بڑے امپورٹنٹ ہیں، مریم نواز، اسحاق ڈار اور نواز شریف، اور یہ تینوں کی پلیئر ہیں پی ایم ایل این کی پالیٹکس میں۔ تینوں کو سائیڈ لائن کر دیا گیا۔ مریم نواز کو الیکشن لڑنے کے لیے رکھا ہوا ہے، سوئچ آن کرتے ہیں، چلیں جی مریم نواز آپ کیمپین کر لیں۔ نہ یہ کینڈیڈیٹ کی سلیکشن میں ان کا اختیار ہے، نہ جلسوں کی تاریخوں میں ان کا اختیار ہے، نہ جلسوں کے انتظامات میں ان کا اختیار ہے۔ بٹن دبا دیا، چلیں جی مریم نواز اب جلسے کریں۔ اس طرح تھوڑی ہوتا ہے، ان کے پاس اختیار کوئی نہیں ہے۔ اسحاق ڈار صاحب کا مسئلہ یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو آئی ایم ایف سے مفتاح نے معاہدہ کیا وہ غلط معاہدہ کیا، ہمیں عمران خان والے معاہدے کو ایکسٹینڈ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اور اسحاق ڈار صاحب چونکہ اچھے لیول پر ورلڈ بینک میں بھی، آئی ایم ایف میں بھی ان کی سلام دعا ہے، تو وہ کہہ رہے تھے، اور ان کے کہنے کے مطابق، کہ یہ جو ہے وہ معاہدہ ری نیگوشیٹ ہونا چاہیے تھا۔ وہ ری نیگوشیٹ کر سکتے تھے، ان کے اندر وہ ایبلٹی، ان کے اندر وہ ایجلٹی موجود ہے۔ یہاں تک تعلق ہے نواز شریف صاحب کا، انہیں ایک فکر ہے کہ اب پاکستان کے عوام کو ریلیف کیسے ملے گا، اور اگر نہیں ملا تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سیاست جو ہے بالکل بے معنی ہے اگر آپ عوام کو ہی فلاح نہیں دے سکتے۔ جب جب نواز شریف کا دور رہا ہے ہم نے دیکھا ہے لوگوں کو فلاح ملی ہے۔ تو یہ گروپ جو ہے اب موجودہ حکومت کے خلاف، شہباز شریف اینڈ گروپ کے خلاف برسر پیکار نظر آتا ہے۔ طلال چودھری اور عابد شیر علی نے اگر یہ پریس کانفرنس کی ہے تو یہ بلا وجہ نہیں کی، یہ کسی اشارے پر، کسی گرین سگنل پر کی ہے۔ اس سے 2-3 باتیں اور بھی واضح ہوتی ہیں۔ جب یہ اختلافات اس نوعیت تک پہنچ گئے ہیں، اس سے 3 باتیں بڑی واضح ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اصل قوت پی ایم ایل این کی نواز شریف ہے، ان کے حکم سے کوئی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ ایک تو یہ ہے کہ مریم نواز کو پالیٹکس میں، پارٹی میں زیادہ رول ملنے والا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج کی پریس کانفرنس دراصل گرین سگنل ہے اسحاق ڈار صاحب کی واپسی کی، اور نہ صرف واپسی کی بلکہ وزارت خزانہ کے مسند پر بیٹھنے کی۔ پھر اسحاق ڈار صاحب آئیں گے تو ہم ان سے سوال کریں گے کہ اب کریں ڈالر 100 سے نیچے، اب کریں پیٹرول کی قیمتیں کم، اور پھر ہمارا سوال جینون بنے گا۔ اور اگر وہ آئی ایم ایف سے معاہدہ ری نیگوشیٹ کر سکتے ہیں تو یہ سب کچھ خواب نہیں ہے، یہ حقیقت میں بھی تبدیل ہو سکتا ہے۔ اور تیسری بات، یہ نواز شریف کی واپسی کا بھی سگنل ہے۔
جب وہ اس حکومت سے ایک طرح سے ناخوشی کا اظہار کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ ان کا دل چاہ رہا ہے اور وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ آئیں اور آ کر معاملات کو خود سنبھالیں، اور اس کا پروسیس یہ ہوگا، یہ تینوں چیزیں گریجولی ہوں گی۔ مریم نواز کو کچھ زیادہ رول ملے گا، میرے خیال میں تو انہیں پارٹی کی صدارت دینی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسحاق ڈار واپس آئیں گے، وزارت خزانہ کا قلمدان سنبھالیں گے، اور اسحاق ڈار صاحب جب آئیں گے یہ انڈیکیشن ہوگی اس کے چند دنوں کے بعد ہی آپ دیکھیں گے کہ دوبارہ نواز شریف بھی واپس آ جائیں گے۔ یہ جو نواز شریف کے کیسز نہیں ختم کرا سکے، یہ بنیادی مسئلہ ہے۔ یہ کابینہ ختم کر سکتی ہے، عرفان قادر صاحب بتا کے تھک گئے، یہ کابینہ ختم کر سکتی ہے، نہیں کیے جا رہے، تو اس کا مطلب ہے کہ کسی کو ڈر ہے کہ یہ وزارتیں، یہ جھنڈے، یہ سب کچھ نکل ہی نہ جائے ان کے ہاتھ سے، کیونکہ جب نواز شریف آئے گا تو پھر صرف نواز شریف کا توتی بولے گا۔ یہ بات بالکل صحیح ہے، تو اس وجہ سے کچھ خوف بھی ہے، اور نواز شریف اس بات پہ بہت نالا ہے کہ بھائی پارٹی میری اور ووٹ میں لوں اور جناب میری نااہلی نہ ختم ہو۔ تو یہ اب معاملات ٹکراؤ کی طرف تو مزید نہیں جائیں گے، لیکن اب یہ گرین سگنل مل گیا ہے مریم نواز کو زیادہ رول دینے کے لیے، اسحاق ڈار کی واپسی کا اور نواز شریف کی واپسی کا، اور یہ جو جھنڈے لگا کے پھر رہے ہیں نا، اور بڑے مزے سے عوام کے لیے قیمت میں اضافہ کر دیتے ہیں، کبھی 6 روپے کبھی 10 روپے، میرے خیال میں ان کا بستر گول ہونے والا ہے۔ دوسری خبر، وقت زیادہ ہو گیا، میں آپ کو، پرویز الہی صاحب پہ بہت پریشر ہے، عمران خان ان کے وزراء نے بہت زیادہ پریشر کریٹ کیا ہوا ہے کہ بھئی آپ بھی پرچے کریں نا، تو انہوں نے پرچے کو کروانا شروع کر دیے ہیں، اور جو پنجاب میں، گجرات میں اپنے علاقے میں رانا ثناء اللہ کے خلاف مقدمہ درج کروا دیا ہے، اس کی FIR میرے پاس موجود ہے اور یہ سوشل میڈیا پہ اویلیبل ہے، لیکن پرویز الہی نے ایک طرح سے حق کی خدمت ادا کیا ہے، اور ساتھ ساتھ PTI کے رہنماؤں نے فوج مخالف بیانات پر مریم نواز اور دیگر رہنماؤں کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی درخواست دی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ عدالتیں کس جانے جاتی ہیں۔ آج عمران خان صاحب کا ہم نے دیکھ لیا، انسداد دہشت گردی میں کوئی بیل شیل نہیں ملتی، بیل بھی دے دی، عزت بھی دے دی، کچھ ریمارکس ہی آ جاتے ہیں، بھئی یہ جیسے پہلے نواز شریف کے دور میں آتے تھے کہ یہ ہوتا ہے سسیلین مافیا، یہ ہوتے ہیں ڈاکو، یہ ہوتے ہیں فرعون، کوئی اس طرح کے ریمارکس بھی نہیں آئے، ٹھنڈے ٹھنڈے خان صاحب آئے، ٹھنڈے ٹھنڈے واپس چلے گئے۔ ایک ہمارے دوست نے ان سے سوال کیا کہ کیا آپ کی اہلیہ نے ملک ریاض سے ہار لیا تھا؟ تو خان صاحب بالکل چپ چاپ، اور جو کہ ان کے پتہ چلا انہوں نے کبھی جواب نہیں دیے، نہ فارن فنڈنگ کا، نہ توشہ خانہ کا، نہ اپنی اہلیہ کی، نہ بشرا گوگی کی کرپشن کا۔ تو ایک طرف تو وہ PMLN کے اندر یہ سچویشن ہے، دوسری طرف جو ہے پرویز الہی صاحب اپنا کام کر رہے ہیں۔ آخر میں تھوڑی سی بات کرتے ہیں سیلاب کی۔ ملک ایک بہت بڑے سانحے سے گزر رہا ہے، ہم سانحوں کے منتظر رہتے ہیں، لیکن ہمیں یہ احساس نہیں رہتا کہ سانحے بھی کسی کے منتظر نہیں ہوتے، سارے ناکام ہوئے۔ ہمارا سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں وفاقی حکومت، صوبائی حکومتیں، شہباز شریف صاحب یہاں ہیں، عمران خان کی 2 صوبوں میں حکومت ہے، کچھ نہیں کیا گیا۔ پیپل پارٹی کی ایک صوبے میں 15 سال سے حکومت ہے، لوگوں کی جانیں گئیں، گھر مال بردار سب کچھ تباہ ہو گیا، کچھ نہیں کیا گیا۔ اور ابھی جو اچانک سارے ایکٹیو ہونا شروع ہوئے نا، یہ نہیں کہ کرائسس بہت بڑھ گیا ہے، اگلے 50 دن بھی لوگ مرتے رہتے، انہیں ہوش نہیں آنی تھی، یہ ابھی کیوں اچانک ایکٹیو ہو گئے ہیں؟ وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب بین الاقوامی دنیا نے پاکستان کو امداد دینے کا اعلان کیا ہے، تو اب اس امداد کے پیچھے یہ بھیڑیے لگیں گے اور اس میں سے اپنے حصے نکالیں گے، اور پھر اس کا کچھ % شاید سیلاب زدگان پر خرچ ہو جائے۔ میں ویلاگ کو ختم کرنے سے پہلے ایک بات یہ کرنا چاہتا ہوں، دیکھیے فنڈ ریزنگ کا پاکستان میں سب سے زیادہ تجربہ عمران خان کو ہے، شہباز شریف صاحب کو عمران خان بھیکاری کہتے، مولانا فضل الرحمان کا بہت بڑا کلاؤٹ ہے مذہبی جماعتوں کا، پیپلز پارٹی برسوں سے سندھ پر حکومت کر رہی ہے،
NDMA کو بنے ہوئے اتنے برس ہو گئے ہیں اور اتنے زیادہ ریسورسز ان کے پاس ہیں. مائنڈ یو NDMA کی کارکردگی بھی بہت افسوسناک رہی. یہ وہی ادارہ ہے جس نے کرونا کے دنوں میں کہا تھا کہ 25 لاکھ ایک مریض پر خرچ ہوئے ہیں، تو وہ کوئی نہیں خرچ ہوئے تھے، بیچ میں سے ہی غائب ہو گئے تھے. تو شہباز شریف، عمران خان، مولانا فضل الرحمان، آصف زرداری، بلاول بھٹو، NDMA، فوج، پولیس، سب اکٹھے ہو کر بیٹھے. فور گاڈ سیک، یہ انسانی المیہ ہے، لوگ جانوں سے جا رہے ہیں. مخیر حضرات سے اپیل کریں اور خدا کے لیے لوگوں تک امداد پہنچائیں. قطر جا کے امداد نہ مانگے. دنیا کا کوئی اور وزیر اعظم ہوتا سارے دورے کینسل کر کے پاکستان پہنچا ہوتا، لیکن ایسا نہیں ہو رہا اور ایسا ہوگا بھی نہیں. ان لوگوں نے اس قدر، عمران خان نے اتنی نفرت بھر دی ہے اس سیاست میں کہ اب لوگوں نے کسی کو روٹی بھی دینے ہوگی تو اس سے پہلے وہ سوال کریں گے کہ تمہارا تعلق کس جماعت سے ہے. تو دعا کیجئے کسی سٹیج پر انہیں عقل آئے، یہ اکٹھے بیٹھیں، کیونکہ یہ معاملہ اب پاکستان کے لوگوں کا ہے، ان لوگوں کا ہے جن کے ووٹ پر آپ اس ملک میں حکمرانی کرتے ہیں. پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.